ملکہ عالیہ غضب ہو گیا ہے، نہ جانے شہزادیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ آواز بانو کنیز کی تھی۔ ملکہ فیروزہ کنیز کی آواز سن کر چونک گئی اور اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اپنی تینوں بیٹیوں کے مشرقہ کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کی تینوں شہزادیاں بار بار جگانے کے باوجود بھی نیند سے نہیں جاگ رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر شہزادیوں کے بالوں پر پڑی۔ شہزادیوں کے بال پاؤں تک چھوٹے تھے۔ اس وقت ان کے بال ایک بالشت برابر رہ گئے تھے۔ نہ جانے کون ان کے بال کاٹ کر لے گیا تھا، اور ان بالوں کا شہزادیوں کی گہری نیند سے کیا تعلق تھا۔ انہوں نے اسی وقت شاہی نجومی کو اپنے محل میں بلایا، سارا معاملہ نجومی کے سامنے رکھا۔ نجومی حساب لگا کر کہنے لگا، یہ سارا کیا دھرا روپا جادوگرنی کا ہے۔ وہ شہزادیوں کے بال کاٹ کر لے گئی ہے اور اس کے جادو کی وجہ سے شہزادیاں سو گئی ہے۔ یہ تبھی اٹھ سکتی ہے جب جادوگرنی کے جادو کا زور ان سے ٹوٹ جائے۔ کوئی نیک اور بہادر انسان ہی ان شہزادیوں کو جادوگرنی کے جادو سے بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ روپا جادوگرنی کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ ایسے میں ملکہ عالیہ نے پورے نور نگر میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی جادوگرنی کا خاتمہ کرے گا، ملکہ عالیہ اپنی ایک بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں گی۔ زین ایک غریب لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے تھے اور اب گھر والوں کی ذمہ داری زین پر تھی۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانا کم آمدنی ہونے کی وجہ سے زین کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی جب اس نے ملکہ عالیہ کا یہ اعلان سنا تو اس نے قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب اپنا فیصلہ اپنی ماں کو سنایا تو اس کی ماں اسے روکنے لگی۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ زین نے اپنی ماں کو تسلی دی، امی میں ایک نیک مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اب دعا کرے کہ اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے، میں انشاءاللہ جلد ہی لو کر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد زین محل میں گیا اور ملکہ عالیہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ زین اپنے سفر پر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ ابھی وہ وہاں سے گزر رہا تھا جب ہی اسے ایک درخت پر 7 طوطے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب بہت اداس تھے۔ زین نے ان سے ان کی اداسی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست کو ایک سوداگر نے قید کر لیا ہے اور وہ ہمارے دوست کو ہم سے چھین کر لے جا رہا ہے۔ نہ جانے ہم کبھی اپنے دوست سے مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ یہ سن کر زین کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ ان کے دوست کو اس سوداگر سے چھڑا کر ان کے پاس لے آئے گا۔ تبھی وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ اسے سامنے ہی ایک سوداگر نظر آیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پنجرا تھا جس میں ایک اداس پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ زین تیزی سے اس کے پاس آیا اور جیسے ہی وہ اس کا پنجرا کھولنے لگا تو سوداگر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے زین پر حملہ کر دیا۔ زین اس اچانک کی فضا سے انجان تھا۔ تبھی وہ اپنا دفاع کرنے لگا، مگر اپنے دفاع کرنے کے دوران بھی اس نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی جب سوداگر کی تلوار چھوٹ کر اس کے پاس آ گری تو زین کے پاس موقع تھا۔ وہ اسے ہلاک کر سکتا تھا، اپنی جان چھڑوا سکتا تھا، مگر زین نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس معصوم پرندے کو آزاد کر دو، اسے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ زین کا اتنا کہنا ہی تھا کہ سوداگر دیکھتے ہی دیکھتے روپ بدل گیا اور اب اس کے سامنے ایک خوبصورت سی پری تھی۔ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی کہ تم کتنے بہادر ہو، تم اس سے امتحان میں پورے ہوتے ہو۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم جو کہو گے میں تمہاری مدد کروں گی۔ زین یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر اس نے پری سے شہزادیوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں روپا جادو کرنے کی غار تک پہنچا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے ایک تلوار زین کو دی اور کہا کہ تم جادو کرنے کی گردن پر اس تلوار کو مار دینا، یہ جادوئی تلوار ہے اور یہ جادو کرنے کے جسم سے لگتے ہی اس کا خاتمہ کر دے گی۔ زین نے اس کو شکریہ ادا کیا اور پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو ایک غار کے پاس تھا۔ وہ جلدی سے غار کے اندر گھس گیا۔ جادوگرنی اپنی بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ زین کے پاس یہی موقع تھا۔ جیسے ہی اس نے تلوار چلائی تو جادوگرنی زور زور سے چیخنے لگی اور تبھی غار زور زور سے ہلنے لگا۔
جادوگر نے کی گردن کاٹ کر دور جا گری تھی اور زین بھاگتے ہوئے اس غار سے باہر نکلا۔ تب ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ اسے جنگل میں آ گیا تھا۔ پری اس کے سامنے تھی، وہ کہنے لگی کہ جادو کرنے کی موت واقع ہو گئی ہے، شہزادیوں کے اوپر سے بھی اس کے جادو کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پری نے زین کو محل میں پہنچا دیا تھا۔ ملکہ عالیہ زین سے بہت خوش ہوئی، انہیں زین کی بہادری نے بہت متاثر کیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ زین کی شادی کر دی تھی۔ زین اپنے خاندان والوں کو لے کر محل میں آ کر رہنے لگا۔ زین نے اپنی بہادری سے نہ صرف ملکہ عالیہ کا دل جیت لیا بلکہ اپنے خاندان کی تقدیر بھی بدل دی تھی۔